نشہ کرنے کی بے شمار وجوہات ہے، پر ایڈکشن کی ایک وجہ ہے۔ اصل میں ایڈکشن میں اور نشہ کرنے میں فرق ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو کہ نشہ کرتے ہیں، ایڈکٹ نہیں ہوتے، اور وہ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا ہو یا چرس کا ہو یا کچھ اور، پر وہ ایڈکٹ نہیں ہوتے، اور ان کے اوپر جو نشے کا اثر ہے وہ اچھے والا ہوتا ہے۔ نشے کے جو اثر ہیں وہ اچھے والے بھی ہیں، برے والے بھی ہیں۔ اگر آپ کا جسم ہیلدی ہے تو نشے کا اچھے والا اثر ہوگا، اگر آپ کا جسم ہیلدی نہیں ہے تو پھر برے والا اثر ہوگا۔ یہ نشے میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ نشے کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، گوگل پہ جائیں کہ شراب کا کیا اثر ہوتا ہے، تو وہاں واضح لکھا ہوا ہے کہ شراب انسان کو کائنڈ کر دیتی ہے، شراب انسان کو پر اعتماد کر دیتی ہے، اور شراب انسان کو ریلیکس کر دیتی ہے۔ یہ 3 باتیں وہاں لکھی ہوں گی۔ مجھے بتائیے کہ ان تینوں باتوں میں کیا برائی ہے؟ کائنڈ، کانفیڈنٹ اور ریلیکسڈ بندہ ہو جاتا ہے شراب پی کے، کوئی بھی نہیں ہے، اچھائی ہے نا؟ تو لیکن کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ الکوہلک ہوتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور کائنڈ ہوتا ہے اور ریلیکسڈ ہوتا ہے، ابیوسو فزیکلی، سائیکولوجیکلی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو شراب پی اس نے اچھے والا اثر نہیں کیا، برے والا اثر کیا ہے، کیونکہ اس کے جسم نے شراب کے ساتھ مل کے ایک زہریلی چیز بنائی جس کو الڈیہائیڈ کہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کسی الکوہلک کو کہ وہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل ہے، تو یہ ایک مس نومر ہے۔ مس نومر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مس نومر ہوتا ہے جب ہم کسی غلط العام میں پھنس جاتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے پر وہ ہمیں صحیح لگتی ہے، اس کو مس نومر کہتے ہیں۔ مس نومر کا مطلب ہوتا ہے جب حقیقت کے برخلاف کوئی بات ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ تر لوگ اس کو ٹھیک ہی سمجھتے ہیں، جیسے کہ انیبلنگ زیادہ تر لوگ اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں، پر یہ مس نومر ہے، یہ متھ ہے، یہ نقصان دہ والی بات ہے۔ تو اصل کہنا چاہیے جب کوئی ہمیں بندہ لڑکھڑاتا ہوا نظر آئے، یا اس کی سپیچ سلر کر رہی ہو، یا وہ بار بار بات کو دہرا رہا ہو، یا گالیاں دے رہا ہو، یا ہاتھ اٹھا رہا ہو، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ ہے، کیونکہ اب اس کے جسم میں جو چیز اس کو لڑکھڑانے پہ مجبور کر رہی ہے وہ الڈیہائیڈ ہے۔ شراب صرف کسی بندے کو کانفیڈنٹ بناتی ہے، کائنڈ بناتی ہے اور ریلیکس کرتی ہے۔ جیسے کہ جو کوئی ڈائبیٹک ہوتا ہے تو وہ پانی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ پیتا ہے اور پیشاب زیادہ کرتا ہے، تو کیا دوسرا بندہ جو ڈائبیٹک نہ ہو وہ اتنا پانی پی سکتا ہے جتنا کہ ڈائبیٹک پیتا ہے؟ وہ پی ہی نہیں سکتا اتنا پانی۔ اسی طرح جو لوگ الکوہلک ہوتے ہیں وہ زیادہ شراب پی سکتے ہیں، جو الکوہلک نہیں ہوتے وہ دوسرے یا تیسرے ڈرنک پہ کہہ دیتے ہیں بس۔ یہ چیز اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ الکوہلک ہوتے ہیں وہ جتنی پیتے ہیں اتنی اور ان کے جسم سے ڈیمانڈ آتی ہے، ان کے اندر سے ڈیمانڈ آتی ہے، کیونکہ ان کے جسم میں وہ زہریلا مادہ بن رہا ہوتا ہے، اور وہ زہریلا مادہ ان کو اذیت دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اذیت جب کسی بندے کو ملتی ہے جو شراب پینے والا ہے تو وہ کیا چاہے گا؟ جب کسی بندے کو اذیت ملے جو کہ شراب پینے کے معاملے میں ببر شیر ہے، تو مجھے بتائیے کہ جب کسی بندے کو اذیت ملے گی تو اس کا اندر سے کیا آواز آئے گی کہ کیا کرو؟ اور پیو۔ وہ جو بندہ شراب پیتا ہے جب اس کے گلے سے اترتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلے ریلیکس ہوتا ہے، پھر کائنڈ ہوتا ہے، پھر کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ الڈیہائیڈ آدھے پونے گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بعد بنتی ہے۔
لہذا جب کوئی بندہ 7 بجے شروع کرتا ہے تو 8 ساڑھے 8 تک اچھا ٹائم گزرتا ہے، چاہے وہ الکوہلک بھی ہو. اس کے بعد برا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور برا ٹائم چلتا ہے پھر جب تک کہ وہ مدہوش ہی نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وہ بیہوش ہی نہیں ہو جاتا تو برا ٹائم چلتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہیں. میں ابھی کل گزر رہا تھا ریگل چوک سے کل پرسوں گزر رہا تھا، تو ایک پولیس والا ٹریفک کنٹرول کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کی ایک دم سی نکل آئی ہے اور ہوا میں اوپر جا رہی ہے اور پھر گول گول گھوم کے ایسے کھڑی ہو گئی ہے اور اوپر ایک ٹی وی سکرین بن گئی ہے اور اس پہ میچ آنا شروع ہو گیا ہے. جو نشہ کرنے کی وجوہات ہیں وہ بے پناہ ہو سکتی ہیں، اور لوگ بے پناہ وجوہات سے نشہ کرتے ہیں. اگر ان کا جسم ہیلدی ہو تو مسائل زیادہ پیدا نہیں ہوتے، زندگی بہرحال ٹھیک چلتی رہتی ہے. لیکن اگر ان کے جسم میں کوئی ڈیفیکٹ پڑ جائے، جو کہ جینز کے اندر چیز چلتی ہے جسے ہم میٹابولزم کہتے ہیں، یا منشیات کا یا شراب کا جسم کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، اگر وہ انہیلدی ہو تو اس کے بعد ایڈکشن ہو جاتی ہے. اب اگر اس کو بچپن کا پیار لوٹا دیا جائے اور اس کا بریک اپ بھی صحیح ہو جائے تو ایڈکشن چلتی رہے گی. اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے، کیونکہ تیلی وہ اصل وجہ تھی، لیکن اب چولہا خود سے جل رہا ہے. ٹھیک، تو وہ جو میٹابولک ایرر یا جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک دفعہ پیدا ہو گئی تو وہ اب اپنے آپ کو خود چلا کے رکھتی ہے. اور اگر ہم کسی بندے کو جو دکھی ہو یا جس کی محبوبہ چھوڑ گئی ہو اس سٹیج پہ پکڑ لیں، ابھی وہ ایڈکٹ نہ بنا ہو اور اس کو نئی محبوبہ لا دیں، برانڈ نیو لا دیں، تو وہ بچت اس کی ہو سکتی ہے. یا سابقہ والی محنت کر کے اس کو کہیں کہ تم آ جاؤ دوبارہ زندگی میں آ جاؤ، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے جو کہ ایک جسم کے اندر کی گڑبڑ ہے، جیسے چولہا جلنے لگتا ہے، تو جب تک چولہے میں فیول ہوتا ہے وہ جلتا رہتا ہے، چاہے جائے کہ اسے جلنے سے باقاعدہ روکا جائے. تو نشے کی بیماری کو بھی بذات خود یہ کہا جاتا ہے کہ اسے اریسٹ کیا جاتا ہے. اریسٹ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کیور نہیں کیا جاتا، اریسٹ کیا جاتا ہے، اسے پکڑا جاتا ہے، اسے روکا جاتا ہے، اس پہ قابو پایا جاتا ہے، اس کو دبوچا جاتا ہے. اس کو ڈیلی بیسس پہ اریسٹ کیا جاتا ہے. کچھ اپنے اندر پہ کام کرتے ہیں، کچھ باہر پہ کام کرتے ہیں. اپنے اندر کا کام یہ ہے کہ اپنی کریونگز پہ کام کرتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو ایسا بناتے ہیں کہ جس میں کریونگز نہ ہو، اپنے نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کریونگز نہ ہوں. اور باہر کا کام یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ نشہ ہو رہا ہے یا نشئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹائم بھی غلط ہے، یعنی شام کا ٹائم. یعنی کچھ چکنی جگہیں ہوتی ہیں، کچھ چکنے لوگ ہوتے ہیں، کچھ چکنا ٹائم ہوتا ہے.